دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل فرانسیسی اوورسیز علاقوں میں سے ایک جزیرہ نما خطہ اور ملک رییونین ہے۔ رییونین بیضوی شکل کا ایک جزیرہ ہے جو کہ بحر ہند کے درمیان واقع ہے۔ لا رییونین مسکرین جزائر کا بھی سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ یہ جزیرہ نما ملک موریشس سے 175 کلومیٹر جنوب مغرب اور مڈغاسکر سے 800 کلومیٹر مشرق کی طرف واقع ہے، جبکہ فرانس کی کیپٹل پیرس سے یہ جزیرہ 9180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رییونین جزیرہ خوبصورت پہاڑی سلسلوں، سرسبز جنگلات، خطرناک آتش فشانوں، خوبصورت ساحل سمندر کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں اس جزیرے پر ہوتی ہیں۔ یہ یورپ سے باہر فرانس کا دور دراز ترین خطہ ہے۔ دوسرے افریقی ممالک کی بنسبت یہ کافی امیر ملک ہے۔ جزیرہ نما رییونین کا کل رقبہ 2500 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 8,60,000 افراد پر مشتمل ہے۔ رییونین کی آبادی اپنے پڑوسی ملک کوموروس کے برابر ہے۔ رییونین کا سب سے بڑا شہر اور کیپٹل سینٹ ڈینس ہے، جس کی آبادی 2,05,000 افراد پر مشتمل ہے۔ فرانسیسی اوورسیز خطوں میں سے یہ سب سے گنجان آباد ترین خطہ ہے۔ یہ جزیرہ نما یورپی یونین کا حصہ ہے۔ رییونین جزیرے پر فرانسیسی اور انگلش زبان بولی جاتی ہے۔ انگلش زبان زیادہ تعداد میں یہاں لوگ بولتے ہیں، جبکہ جزیرے کی آفیشل زبان فرانسیسی ہے۔ رییونین جزیرہ ایک ہاٹ سپاٹ پر موجود ہے، جس کی وجہ سے اس خطے کو بہت زیادہ آتش فشانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جزیرے کی زیادہ تر آبادی قصبوں اور دیہاتوں کی صورت میں ساحل کے ساتھ آباد ہے، جبکہ رییونین جزیرے کا مرکزی حصہ زیادہ تر خالی ہے۔ لا رییونین جزیرے کے مرکز میں 2 آتش فشاں موجود ہیں۔ یہاں کی سب سے اونچی چوٹی پٹن ڈیز نیجز ہے، جس کی سطح سمندر سے اوسط اونچائی 10,000 فٹ سے زائد ہے۔ اس کا فرانسیسی زبان میں مطلب ہے برف کی چوٹی۔ رییونین جزیرے پر بہت کم آبائی پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر پودے باہر سے لے جا کر اگائے گئے ہیں۔ یہاں کے آبائی پودے کل پودوں کا 40% بنتے ہیں۔ یہاں کی اہم مصنوعات میں گنا، وینیلا، کوکونٹ اور مچھلی شامل ہیں۔ خام چینی بھی یہاں کی ایک اہم برآمدات ہے۔ رییونین فرانس کے ان 26 علاقوں میں سے ایک ہے جو ملک سے باہر واقع ہیں۔ رییونین جزیرے کی زیادہ آبادی رومن کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ اقلیتوں میں ہندو، مسلم اور بدھ مت کو ماننے والے یہاں آباد ہیں۔ رییونین جزیرہ یورو کو بطور کرنسی استعمال کرنے والا دنیا کا پہلا خطہ تھا، جس کی بنیادی وجہ اس جزیرے کا یورپ کے مشرقی ٹائم زون میں واقع ہونا ہے۔ یہ جزیرہ نما ملک موریشس سے جنوبی افریقہ بطور کشتی جانے والوں کے لیے ایک اہم سٹاپ ہے۔ رییونین جزیرے کو فرانسیسی قانون ساز اسمبلی میں باقاعدہ طور پر نمائندگی دی گئی ہے۔ رییونین کو پرتگالی مہم جوؤں نے 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں دریافت کیا تھا۔ اس وقت یہ جزیرہ مکمل طور پر غیر آباد تھا۔ اس جزیرے کا 1643 میں فرانس نے پہلی دفعہ دعویٰ کیا تھا۔ فرانس نے اسے بربن کا نام دیا تھا۔ 1662 کو فرانس نے یہاں پر اپنی پہلی کالونی قائم کی، جبکہ 1793 میں اس جزیرے کو رییونین کا نام دیا گیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں کچھ وقت کے لیے اس خطے پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ تھا۔ جب پوری دنیا میں غلاموں کی تجارت پر پابندی لگ چکی تھی تو 1848 کو یہاں پر بھی غلاموں کی تجارت پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس سے پہلے بڑی تعداد میں غلام افریقہ اور ہندوستان سے رییونین جزائر میں لے جا کر آباد کیے گئے۔ 1793 کو رییونین جزائر کو ایک انقلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس جزیرے کا نام تبدیل کر کے رییونین کر دیا گیا۔ یورپ اپنی چینی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بڑی تعداد میں چینی یہاں سے برآمد کرتا تھا۔ 1870 کو ان جزائر پر شدید معاشی بحران آیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ سویز کینال تھی۔ نہر سویز کے کھلنے کی وجہ سے سمندری ٹریفک کا رخ وہاں کی طرف ہو گیا، جس کی وجہ سے رییونین جزیرے پر تجارت بہت کم ہو گئی، لیکن اس معاشی بدحالی کی وجہ سے جزیرے کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ رییونین میں اگر مسلم آبادی کو دیکھا جائے تو یہاں کی آبادی کے 3% لوگ مسلمان ہیں۔ بڑے شہروں میں مساجد موجود ہیں، جہاں مسلمان آزادانہ طور پر عبادت کر سکتے ہیں۔ اسلام یہاں پر 19ویں صدی کے دوران پہنچا، جب ہندوستان سے لوگوں کو رییونین جزیرے پر لے جا کر آباد کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تر مسلمانوں کا تعلق انڈین گجرات سے ہے، جبکہ حالیہ کچھ عرصے میں کوموروس اور مایوٹ سے بھی مسلمان رییونین جزیرے پر جا کر آباد ہوئے ہیں۔
اگر ری یونین کی ہندو آبادی کی بات کی جائے تو یہاں کی کل آبادی کے 10% لوگ ہندو ہیں۔ یہ بھی ہندوستان سے جا کر وہاں آباد ہوئے۔ ہندوؤں کی بڑی تعداد ری یونین کے قریبی جزائر موریشس اور سیشلز پر آباد ہے۔ اس جزیرے کو باقاعدہ طور پر 1946 میں فرانسیسی اوورسیز ٹیریٹری کا درجہ دیا گیا۔ ری یونین جزیرے کا موسم گرم مرطوب ہے۔ ملک کے مشرقی حصے میں مغربی حصے سے 6 گنا زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارش کے 4 بڑے ورلڈ ریکارڈز ری یونین کے پاس ہیں۔ مختلف نسلوں اور قوموں کے لوگ یہاں پر آباد ہونے کی وجہ سے یہ خطہ چائنیز، انڈین، یورپی اور افریقی ثقافت کا مرکب ہے۔ 2010 کے بعد یہ جزیرہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا بھی حصہ ہے، جو کہ جزیرے کے کل رقبے کا 40% بنتا ہے۔ فرانس میں مہنگا ترین روڈ جو تعمیر کیا گیا ہے وہ ری یونین میں واقع ہے۔ اس روڈ کی تعمیر پر $1.6 بلین کا خرچ آیا تھا۔ دنیا کی سب سے خطرناک شارک اس جزیرے کے پانیوں میں پائی جاتی ہے، جس نے کئی دفعہ یہاں کے رہنے والوں پر حملہ کر کے انہیں اپنا شکار بنانے کی کوشش کی۔ ری یونین جزیرے کی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر دنیا کے خوبصورت ترین گاؤں آباد ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسے دشوار گزار علاقے بھی ہیں جہاں پر آبادی کے پاس آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے یا بائی فٹ پہنچ سکتے ہیں۔ ری یونین جزیرہ 63 کلومیٹر لمبائی اور 45 کلومیٹر چوڑائی میں پھیلا ہے۔ ری یونین جزائر پر دنیا کی خوبصورت ترین ساحل سمندر موجود ہے۔ سفید چمکتی ریت کے ساحل سمندر پر بہت ساری تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جن میں سرفنگ اور ایتھلیٹکس شامل ہیں۔ ری یونین پر رہنے والے لوگوں میں سے 83% لوگ یہیں پر پیدا ہوئے، 11% لوگ فرانس، 2% فرانس کے دیگر علاقوں، جبکہ مزید 4% دنیا کے دوسرے ملکوں سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد بہت کم لوگ بیرونی دنیا سے ری یونین جزیرے پر آ کر آباد ہوئے ہیں۔ فٹ بال یہاں پر سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ ری یونین کی تقریباً 8.5 لاکھ آبادی میں سے 30,000 لوگ فٹ بال کے کھلاڑی ہیں۔ ری یونین میں لوکلی ٹیلی ویژن، ریڈیو اسٹیشن اور نیوز پیپر موجود ہیں۔ ری یونین جزیرے کی اکانومی میں زراعت اور سیاحت کا بڑا کردار ہے۔ جزیرے کی کل آبادی کا 20% انحصار زراعت پر ہے۔ بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے لیے یہ جزیرہ نہایت سازگار ہے، جس کے لیے کئی چھوٹے ڈیم بھی یہاں تعمیر کیے گئے ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو ری یونین جزیرے کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پسند کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی پسند کی ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ شکریہ۔